کبھی کبھی زندگی میں ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو اگر سامنے آ جائے تو انسان کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ سوچیں، جس بیٹے کو آپ نے اپنی جان سے زیادہ چاہا ہو، جس کے لیے دن رات محنت کی ہو، اگر ایک دن پتہ چلے کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں تو کیا آپ پر بیتے گی؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی باپ کی ہے جس کی محبت سچ کے سامنے ٹوٹ گئی۔ یہ کہانی ہے اکبر کی، جو ایک سادہ، محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اکبر ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا جہاں وہ ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ آمدنی کم تھی لیکن دل بہت بڑا تھا۔ اس کی شادی ہوئی سلمیٰ سے، جو دیکھنے میں خوبصورت اور نرم مزاج لگتی تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا علی۔ اکبر کے لیے علی صرف بیٹا نہیں تھا، وہ اس کی پوری دنیا تھا۔ وہ اپنی ہر خواہش قربان کر دیتا لیکن علی کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اسے بہترین اسکول میں داخل کروایا، اپنی ضروریات کم کر کے اس کے لیے مہنگے کپڑے خرید دے۔ لوگ کہتے تھے کہ اکبر، تم خود تو سادہ رہتے ہو لیکن بیٹے پر سب کچھ لگا دیتے ہو۔ اکبر ہنستا اور کہتا، یہی تو میری زندگی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور علی بڑا ہوتا گیا، لیکن ایک چیز اکبر کے دل میں کھٹکنے لگی۔ علی کی شکل اکبر سے بالکل مختلف تھی۔ لوگ کبھی کبھی مذاق میں کہتے، یہ واقعی تمہارا بیٹا ہے؟ اکبر ہنسی میں ٹال دیتا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ایک دن اکبر کی ملاقات ایک پرانے دوست سے ہوئی جس نے اچانک ایک عجیب بات کہی، یار، مجھے کچھ کہنا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے۔ اکبر نے زور دیا تو اس نے کہا، میں نے کئی سال پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ اکبر کا دل جیسے رک گیا ہو۔ اس نے فوراً اس بات کو جھوٹ سمجھا، لیکن شک اب بھی مزید گہرا ہو چکا تھا۔ اکبر نے خاموشی سے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سلمیٰ پر نظر رکھنی شروع کر دی، پرانے ریکارڈ دیکھے، لوگوں سے چھپ کر باتیں کی۔ کچھ دن بعد اسے ایک پرانی تصویر ملی جس میں سلمیٰ ایک اجنبی مرد کے ساتھ کھڑی تھی، بہت قریب، بہت زیادہ قریب۔ اکبر نے اس رات سلمیٰ سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ سلمیٰ پہلے تو گھبرا گئی، پھر بہانے بنانے لگی، لیکن اکبر اب سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، سچ بتاؤ، علی میرا بیٹا ہے یا نہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر اس نے وہ سچ بول دیا جس نے اکبر کی دنیا تباہ کر دی، علی تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کر اکبر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان۔ سلمیٰ نے بتایا کہ شادی سے پہلے اس کا ایک تعلق تھا اور علی اس کا نتیجہ تھا۔ اکبر کے لیے صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کا مذاق تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا، میں نے جسے اپنی جان سمجھا وہ میرا تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھومنے لگے، علی کی پہلی مسکراہٹ، پہلا قدم، پہلے اسکول کا دن، سب کچھ جھوٹ لگنے لگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ علی اب بھی اکبر کو ابو کہتا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے گلے لگتا، اس کے ساتھ ہنستا، اس سے محبت کرتا، اور اکبر کا دل دو حصوں میں بٹ گیا، ایک طرف سچ، دوسری طرف محبت۔ اکبر کے سامنے دو راستے تھے، سب کچھ چھوڑ دے یا پھر اس بچے کو اپنا لے جسے اس نے پالا ہے۔ کئی راتیں وہ سو نہ سکا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اکبر نے علی کو اپنے پاس بلایا، اسے گلے لگایا اور کہا، تم میرا خون نہیں ہو لیکن تم میری زندگی ہو۔ علی کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن اس نے اپنے باپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اکبر نے سلمیٰ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، دھوکہ معاف نہیں ہوتا، لیکن ایک بچے کی محبت سب سے بڑی سچائی ہے۔ سلمیٰ روتی رہی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اکبر نے علی کی پرورش جاری رکھی اور آج علی ایک کامیاب انسان ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے، میرے ابو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، سچ دیر سے سامنے آئے لیکن آتا ضرور ہے۔ دھوکہ ہمیشہ درد دیتا ہے، لیکن محبت ہر سچ سے بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ خون کو اہمیت دیں گے یا محبت کو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔